ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرحومین کو میرے مرحومین کو استاد سید سبت جعفر شہید سردار شہید عارف حسینی کے روح کو پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بسم اللہ الرحمن امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات بید محمد وال عزیزان محترم، سب سے پہلے تو آپ سب کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی تبریک عرض کرتا ہوں اور خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ پروردگار نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ اپنے اس بہترین مہینے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور خدا کا ذکر کریں اور ان کا ذکر کریں کہ جس کا خود پروردگار ذکر کرتا ہے۔ ایام بہترین ایام ہیں، ماہ مبارک رمضان ہے، تقریباً آدھا رمضان جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ یقیناً آپ اس کی فضیلتوں کو، رحمتوں کو، برکتوں کو درک کر رہے ہوں گے، اور ویسے بھی انسان جب اس مہینے میں انٹر ہوتا ہے تو ایک نیچرلی آٹومیٹکلی بھی اس کی باڈی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو محسوس کرتی ہے، روٹین چینج ہو جاتا ہے انسان کا۔ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی، ایسا نہیں کہ چاہتا نہیں ہے، یعنی اتنی ایفرٹ نہیں بھی کرے تو بھی جو ہے وہ اچھا فیل کرتا ہے، عبادتیں تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہیں، نیکیاں زیادہ کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ اس کی وجہ سے ہے کہ جس کا یہ مہینہ ہے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ میں تمہارا میزبان ہوں، تم میرے مہمان ہو۔ اب ظاہر ہے جیسا میزبان ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے اپنے مہمان کا خیال رکھتا ہے۔ اب ہم چاہے جیسے بھی ہوں، خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، ہماری عبادتیں ٹوٹی پھوٹی سی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ اپنے فضل و کرم سے ہماری سانس کو بھی اس مہینے میں تسبیح میں بدل دیتا ہے۔ اب یہ آپشن آپ کو اور کہیں نہیں ملتا، کسی اور مہینے میں یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ سوئیں بھی تو عبادت ہے، ورنہ سونا مباح عمل ہے۔ انسان جو ہے وہ سو رہا ہے، ٹھیک ہے، ضرورت ہے، لیکن آپ سو بھی رہے ہیں تو مسلمان کہتے ہیں زیادہ تر سو اس مہینے میں، چلو یہ بھی عبادت ہے، سوتے رہو۔ جبکہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس مہینے میں لمحے بھی امپورٹنٹ ہیں، ساعتیں بہترین ساعتیں ہیں۔ ایک آیت کی تلاوت قرآن کی تلاوت کے برابر ہے، ایک نیکی کئی گنا نیکیوں کے برابر ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اپرچونٹی ہے اور یقیناً ہم اس کو اویل کرتے ہیں۔ ایک فزیکلی انٹر ہونا ہے اس مہینے میں،
لائک آپ کو چاند نظر آ جائے، آپ نے سحری کا انتظام کرنا ہے، افطاری کا انتظام کرنا ہے، یہ فزیکل ہے. بھوکا پیاسا رہنا ہے، اٹس فزیکل ہے. آپ نے نگاہوں کو کنٹرول کرنا ہے، زبان کو کنٹرول کرنا ہے، کان کو، یہ سب فزیکل ہے، یہ سب فزیکل ہے. لیکن اصل جو انٹرنس ہے اس مہینے میں وہ اسپرچول ہے، وہ روحانی ہے. اگر میں بھوکا پیاسا رہوں اور پھر افطار کر لوں بٹ میرے اندر تبدیلی نہ آئے، آئی ڈونٹ فیل چینج ان سائڈ می، اس کا مطلب ہے میں صرف بھوکا پیاسا ہوں، میں صرف اپنے ظاہر کو روزہ رکھ رہا ہوں، میں نے باطن کو ابھی چیک ہی نہیں کیا. باطن یہ کہ انسان اپنے وجود سے محسوس کرے کہ کسی اور وادی میں انٹر ہو گیا ہے، کوئی اور وادی ہے. آیت اللہ مصباح جزدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ انسان جو ہے وہ پرندے کی طرح، جیسے ایک پرندہ ہوتا ہے، ایک برڈ، آپ اس کو کیج میں بند کریں اور اس کے پاؤں میں زنجیر باندھ دیں، چین باندھ دیں، وہ فلائی کرنا بھی چاہے، آپ کیج کھول دیں، فلائی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاؤں میں چین بندھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں انسان بالکل ایسے ہی ہے، انسان کی روح، سول فلائی کرنا چاہتا ہے، پرواز کرنا چاہتا ہے، کمال پہ جانا چاہتا ہے، لیکن اس کی باڈی اس کو کیج بنا کے رکھتی ہے، اسے کھینچ کے رکھتی ہے، اسے اڑنے نہیں دیتی ہے. خوب کبھی انسان پھنس جاتا ہے نفس کی خواہشات میں، کبھی فیملی میٹرز میں، کبھی مال کی محبت میں، کبھی فیم میں، کبھی نام میں، کبھی اپنی عزت بچانے کے چکر میں. کتنی چیزیں ہیں کہ انسان پھنسا رہتا ہے. خداوند متعال وہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں یہ اپرچونٹی دیتا ہے کہ سول جو ہے وہ روح سے آزاد ہو جائے، اڑنے کی کوشش کرے. وہ کیسے کوشش کرے کہ جب اس کے سامنے حلال کھانا رکھا ہوا ہے اور وہ روزے کی حالت میں، حلال ہے، پانی آپ کا اپنا ہے، کھانا آپ کا اپنا ہے، بٹ آپ نہیں کھاتے، تو کہتے ہیں کہ جب وہ حلال چھوڑ سکتا ہے تو وہ حرام بھی چھوڑ سکتا ہے. وہ یہ سول کو آزادی ہے. سول آپ پریکٹس کرتے ہیں اس دنوں کے اندر کہ آپ کا سول خدا کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے، اور وہ جو خدا نے دسترخوان سجایا ہے اس کی طرف. ہم جب کسی کے افطاری پہ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی دسترخوان کیسا ہے، کھانے پینے میں کیا، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا دسترخوان اچھا ہو، اس کے جو جس کو افطار کرا رہا ہے اس کو اچھا ملے. لیکن خدا کیسے افطاری کراتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ بھوکے پیاسے رہو. خدا کیا دیتا ہے ہمیں؟ خدا ہمیں کہتا ہے کہ یہ دعائیں، جیسے ماشاءاللہ دعائیں پڑھی، دعاؤں کا دسترخوان ہے، نمازوں کا دسترخوان ہے، عبادتوں کا دسترخوان ہے. وہ کچھ اور دینا چاہتا ہے، ہم کچھ اور لے رہے ہوتے ہیں. ہم سارا دن بھوکا پیاسے رہتے ہیں، آخر میں اتنا کھا لیتے ہیں ہم سے اٹھا ہی نہیں جاتا. پھر کہتے ہیں اب تو نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی ہے، بعد میں پڑھ لیں گے تھوڑی دیر. لیکن آیت اللہ کشمیری فرماتے تھے کہ ماہ مبارک میں جو بیسٹ ٹائم ہے افطار کا ٹائم ہے. افطار کا ٹائم آپ جانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے یہ کہا تھا کہ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ پروردگار کوئی اور بھی ہوگا جو تجھ سے کلام کرے گا، یعنی کلام یعنی گفتگو کرے گا. آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ یعنی the one who talk with the God، کلیم اللہ یعنی گفتگو کلام کرنا. کہا کوئی اور بھی ہوگا؟ کہا ہاں، ایک امت ہوگی اور اس کا ایک وقت ہوگا یعنی افطار کا. اے موسیٰ میرے اور آپ کے درمیان میں 70 ویلز ہیں، 70 حجاب ہیں جب میں آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن اس امت کا ایک ٹائم ایسا ہوگا جب اس کے اور میرے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوگا. اور وہ کون سا وقت ہے؟ وہ افطار کا وقت ہے کہ کوئی حجاب نہیں ہے، یہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کی دعا کو پورا کروں گا. کتنا بیسٹ ٹائم ہے وہ کہ جب آپ افطار کر رہے ہوتے ہیں. آیت اللہ کشمیری کہتے تھے کہ اس ٹائم ناز کریں، نخرے کریں. کیا کریں؟ نوالا اٹھائیں، کہا خدا نہیں کھاؤں گا جب تک تو میری دعا قبول نہیں کرے گا. دس از دا اسٹائل. خوب یہ ایک انداز ہے اس مہینے سے چیزوں کو حاصل کرنے کا. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بہرحال اچھا ہے، کاؤنٹنگ از گڈ، اتنا پڑھ لیا، اتنا یہ کر لیا، اٹس گڈ، مگر خدا کاؤنٹنگ نہیں دیکھتا، خدا آپ کا اخلاص دیکھتا ہے. آپ دعا ہو حمزہ ساری رات پوری پڑھتے رہے، پیج گنتے رہے، کتنے پیج رہ گئے، کتنے پیج رہ گئے. آپ نے ایک لائن پڑھی دعا ابو حمزہ کی اور آپ اندر سے برسٹ ہو گئے، بس وہ کافی ہے. الہی لا تؤدبنی بعقوبت، پہلا جملہ دعا کا ہے، پروردگار مجھے اپنے عذاب میں گرفتار نہ کر. کیا جملہ ہے. بعض نے ٹرانسلیشن کی کہ پروردگار
مجھے عذاب سے ادب نہ سکھا. یعنی ہم کسی کو ڈانٹنا ہوتا ہے, کسی کو صحیح کرنا ہوتا ہے, ٹریٹ کرنا ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں؟ سختی کرتے ہیں اس کے اوپر. بچے کے اوپر سختی کرتے ہیں, یہ بند کر دو, اس سے چھین لو, یہ ساری چیز یوں کر دو. کیوں؟ تاکہ اس کو ادب آئے. امام فرما رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں, پروردگار تو مجھے عذاب سے ادب نہ سکھا, یعنی مجھے نہ سکھا اس طرح. خوب یہ اس مہینے کے اندر اپرچونٹی ہے. آپ پورا سال کوشش کریں کہ میں دوبارہ اس طرح پڑھ لوں گا, میں کر لوں گا, یہ فیلنگ پیدا نہیں ہوتی ہے جو رمضان کے اندر ہے. یہ جو سحر کا وقت ہے یہ اسی مہینے کے اندر ہے. یہ جو لیالی ہیں, راتیں ہیں, یہ اسی مہینے کے اندر ہیں, یہ آ ہی نہیں سکتی ہیں دوسرے مہینوں کے اندر. اس لیے ہم یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے میں نے روزے 30 رکھے, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, یہ دیکھیں کہ میں ڈے بائی ڈے گرو کیا کہ نہیں کیا. کچھ آئی ایم آلموسٹ نیئر ٹورڈس شب قدر. شب قدر کی راتیں قریب ہیں. شب قدر اٹس ناٹ ایزی ٹو فائنڈ. عرفاء علماء پورا سال جاگتے تھے. کیوں؟ ٹو فائنڈ دا ڈفرنس بٹوین دا نارمل نائٹ اینڈ شب قدر نائٹ. کیوں؟ شب قدر ایسی رات ہے کہ بہرحال پروردگار کہتا ہے تنزل الملائکہ, یعنی ملائکہ نازل ہو رہے ہیں. کہاں نازل ہو رہے ہیں؟ میرے اوپر, آپ کے اوپر نہیں, اس ظرف کے اوپر جو حجت خدا ہے, جو ولی الزمان ہے, اس کے اوپر نازل ہو رہے ہیں. کیا لے کر آ رہے ہیں؟ قرآن کی حقیقت کو لے کر آ رہے ہیں. تو وہ کیسی نائٹ ہوگی؟ اینڈ اٹس ریپیٹنگ. ہر سال شب قدر تکرار ہوتی ہے, ریپیٹ ہوتی ہے, اور ایک حقیقت کو لے کے اترتی ہے قرآن کی زمین کے اوپر. اور جو درک کر لے وہ شب قدر حاصل کر لیتا ہے. خیر من الف شہر, یعنی ہزاروں راتوں, مہینوں کی راتوں سے افضل رات ہے. یعنی ایک شب قدر آپ کیلکولیٹ کریں آلموسٹ 82 ایئرس, 82 ایئرس. اتنی انسان کی اب تو ایوریج لائف بھی کم ہو گئی ہے ہماری. ابھی ماشاء اللہ اللہ بزرگوں کو صحت سلامتی دے جو ہمارے درمیان میں, ورنہ اب تو بہت کم ہو گیا ہے. آپ سوچیں ایک رات 82 ایئرس کور کر لے گی, کیسی عبادت ہے. اور یہ تو پھر بہرحال کاؤنٹنگ ہے, یعنی ایک رات آپ کو کہاں لگ جائے. کیونکہ میں بہرحال آپ کے درمیان میں ایک دن ہوں, اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی سی آپ کی خدمت میں عرض کر لوں. ویسے تو ابھی اصل موضوع تو ہمارا جو ہے وہ جشن کا ہے, وہ اس پہ آئیں گے. لیکن بہرحال جو ہے وہ شب قدر میں ہم کیا چاہتے ہیں؟ جسٹ آسک یور سیلف, آپ کیا چاہتے ہیں کہ شب قدر میں آپ کو ملے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ سے بات کریں, پوچھیں میری اتنی زندگی گزر گئی, میں نے شب قدر کو درک کیا کہ نہیں کیا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم نہیں پہچانتے کہ شب قدر کیا ہے؟ کیا ہم نے ابھی تک درک کیا؟ زندگی, میری داڑھی سفید ہو گئی, ہماری زندگی قبر کی طرف. شب قدر کو درک کیا؟ شب قدر, اور ہم چاہتے کیا ہیں شب قدر سے کہ ہمیں کیا ملے؟ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان دعا کرتا ہے کہ شب قدر میں جہنم کی آگ سے بچ جائے, جنت مل جائے. کہتے ہیں یہ تو بالکل ایسی جیسے آپ نے ایک دسترخوان بچھایا ہوا ہے اور کھانا کھایا, پھر آپ نے اس کو سمیٹا تو دیکھا کہ جو کرنچ ہیں, ٹکڑے چھوٹے چھوٹے سے روٹی کے, وہ نیچے گرے ہوئے ہیں. تو یہ جو آپ مانگ رہے ہیں, کہا کہ وہ تو یہ ٹکڑے ہیں, اصل دسترخوان شب قدر کا کچھ اور ہے. منیمم کہا کہ اگر آپ مانگنا بھی چاہتے ہیں نا تو آپ یہ مانگیں کہ آپ 100 لوگوں کو جنت میں آپ لے کے جائیں گے. 100 لوگوں کو, اکیلے کیوں جا رہے ہیں؟ ایسا خدا کی بارگاہ میں کچھ کریں کہ 100 لوگوں کو آپ جنت میں لے کے جائیں. ہوا بولیں گے مولانا جنت دیکھی کس نے؟ ابھی یہاں پہ جنت تو بنا لیں پہلے, یہاں جنت یہاں پہ نہیں بن کے دے رہی ہے. یہ تو معاملہ سمٹ جائے گا پلک جھپکتے. القاریات و ملقاریات ہے یہ تو, آپ بلنک کریں دنیا ختم ہے. ویسے بھی ختم ہو رہی ہے, کب تک زندہ رہے گی دنیا؟ دنیا ویسے بھی اپنا ٹائم پورا کر رہی ہے آہستہ آہستہ. اب بس نیئر ہے قیامت. آپ بولیں گے مولانا جشن میں آپ ڈرائیں تو نہیں؟ ہم لوگوں کو ڈرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سائنس آر دیئر, جتنے بھی سائنس ہیں, نشانیاں ہیں روایتوں میں, سو آلموسٹ گیٹنگ کمپلیٹڈ, سب سمیٹ رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے, ہم فیہا خالدون, جہاں تم ہمیشہ رہو گے اس کی تیاری کرو. اس کے ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں اس دنیا کے لیے, گھر, گاڑی, پیسہ, بزنس, ایجوکیشن, فلانا, یہ, اور کتنی پریشانی ہے اندر ہمارے.
ابھی آج ختم ہوتا نہیں ہے، ہمیں کل کی پریشانی ہے، پرسوں کی پریشانی ہے، درسوں کی. خدا کہتا ہے کہ میں تم سے کل کا عمل نہیں مانگتا. حدیث ہے، روایت میں معصومین فرماتے ہیں خدا کہتا ہے میں تم سے کل کا عمل، یعنی کل تم نے نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، میں تم سے کل کا عمل نہیں مانگ رہا، تو تم کل اپنے رزق کے لیے کیوں پریشان ہو. ہم لیکن ہماری ساری زندگی پریزنٹ کو چھوڑ کے کل کے لیے پریشان ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اٹیچڈ ہیں دنیا سے، اور روزہ ڈی اٹیچ کرنے آتا ہے ہمیں کہ کم اگر روزے کے اندر میں غصہ کر رہا ہوں تو فائدہ نہیں ہے، سوری، روزہ نہیں ہے. روزے میں غیبت کر رہا ہوں، روزہ نہیں ہے. روزے میں میری آنکھیں کنٹرول نہیں ہے، روزہ نہیں ہے. روزے میں میری سوچیں کنٹرول نہیں ہے، وہی سوچتا ہوں جو عام دنوں میں سوچتا ہوں. سو اللہ بھائی میں روزہ صرف بھوکا پیاسا ہے. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد، بی بی فرماتی ہیں کہ روزہ پورے اعضاء و جوارح کا، یعنی ایوری پارٹس آف دا باڈی کا روزہ ہے، تب روزہ ہے. روزہ میں انسان اپنے چیزوں کو بیلنس نہ کر پائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انٹر ہی نہیں ہوا اس وادی کے اندر جس وادی میں خدا اسے بلانا چاہتا ہے، ضیافت الہی. اور جب آپ کسی گھر مہمان جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کوشش کرتے ہیں کہ ویسے جائیں جیسے میرے ہوسٹ کو پسند ہے. اگر ہوسٹ کو مثال کے طور پر کچھ چیزیں پسند نہیں ہیں تو آپ ویسے نہیں جاتے. خدا کو کیا پسند ہے؟ خدا کیا چاہتا ہے ہم سے؟ خدا کو کچھ نہیں چاہیے ہم سے. خدا کے پاس سب کچھ ہے، غنی مطلق ہے، غنی ہے وہ، اس کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. صرف اس کے پاس ایک چیز نہیں ہے، وہ بندگی، کیونکہ وہ خالق ہے، اسے بندگی چاہیے. آپ اس کے بندے بن کے آئیں بس وہ آپ کو لے لے گا. عزیزان محترم، خوب نہیں پتہ زندگی کا آخری رمضان ہو، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. یہ دوسروں کے لیے جنازے اٹھائیں، دوسروں کو قبر میں دفنائیں، دوسروں کے لیے فاتحہ پڑھیں، اور اپنے لیے سوچیں کہ مجھے موت نہیں آئے گی، تو سب سے بڑا دھوکہ ہے. موت کے لیے تیار رہیں، موت کے لیے تیار رہیں. خوب اسی لیے بہرحال آج جو ہے وہ شب ولادت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. خوب کریم اہل بیت، یعنی کرم جو ہے وہ یہاں سے نکل رہا ہے. امام کی جہاں خود امام ہے، انسان کامل ہے، امام معصوم ہے، اور وہ بھی پہلا فرد کہ جو رسول کے گھر میں آ رہا ہے. وہ آپ سوچیں کہ سیدہ کے گھر میں کتنی بڑی خوشی ہے کہ سبط پیغمبر آ رہے ہیں، اور وہ بھی ایسی کہ جسے رسول اپنا فرزند کہتے ہوں. کیسی آپ جسٹ فیل اٹ. آپ کے یہاں ولادت ہوتی ہے، آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. آپ کے بچے کے گھر میں ولادت ہو، آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. آپ سوچیں رسول کو کتنی خوشی ہوگی کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آئے ہو. کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ ایک میری بیٹی کے گھر میں، اور کیا ایسا کہ نام بھی حسن ہے، یعنی سارے جمال، ساری خوبصورتیاں جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہیں. کرم پیدا ہو رہا ہے، جود بخشش پیدا ہو رہی ہے. ایسا کرم کہ جو آپ کو ملتا ہی نہیں ہے تاریخ کے اندر. امام کی فضیلتوں کو آپ پڑھیں ہسٹری میں، یقیناً آپ بکس پڑھتے ہوں گے، آپ دیکھیں کہ the way امام ٹریٹ پیپل کو ہمیں نہیں نظر آتا کہ کسی اور. یہ سب کیا تھا؟ سب وہی تھا جو اپنے نانا سے لیا. سب جیسے اپنے نانا کو دیکھا، جیسے اپنے بابا کو دیکھا، جیسے اپنی ماں کو دیکھا، وہی سب جو ہے وہ معاشرے میں پیش کیا. عزیزان محترم، امام نے 25 حج، 25 حج کیے پیدل. بعض کہتے ہیں برہنہ، یعنی چپل بھی نہیں پہنے. قرآن کی جب آیت کی آواز یا ایھا الذین آمنو کی صدا آتی تھی، امام حسن مجتبیٰ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک. اس حالت کے اندر امام نے، اور اس کے بعد عبادت ایسی. عزیزان محترم، ہمیں کس کو فالو کرنا ہے؟ یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ. ہم اپنی زندگی میں ہمارے لیے کون ہے رول ماڈلز، ہمیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنے رول ماڈل سے کتنا دور ہیں. یہ جو گھرانہ ہے یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. یہی وہ گھرانہ ہے کہ جس کے لیے قرآن بھی کہہ رہا ہے
کہ یہ وہ گھر ہے جس میں ذکر جو ہے وہ رفعت پاتا ہے۔ امام حسن کی فضیلت آپ دیکھیں کہ جو حدیث قصہ ہے، ہم قصہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر امام حسن مجتبیٰ، عید مباہلہ آپ دیکھیں، عید مباہلہ کے اندر کہ جہاں پر قرآن نے کہا کہ جاؤ نبی ان سے کہو کہ یہ اپنے جو ہے وہ دشمن کو، دوسرے جو مباہلے پہ آئے تھے کہ وہ اپنے ابنانا، اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، تو آپ اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، یعنی وہاں پر کہ جہاں اسلام کی بقا کی جنگ لڑی جا رہی ہے وہاں یہ بچہ ساتھ ساتھ آ رہا ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ فضیلت یہ کم نہیں ہے کہ سامنے والے ان چہروں کو دیکھ کر چھوڑ کے چلے گئے۔ کہا یہ چہرے ایسے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ لیکن کیونکہ ہم لوگ فارچونیٹلی شیعہ پیدا ہو گئے تو ہمارے لیے ٹھیک ہے، اچھا امام حسن ہے، کون سے سیکنڈ امام، ٹھیک ہے آگے چلو نیکسٹ۔ امام حسن کی لائف کیسی تھی، امام حسن کی عبادت کیسی تھی؟ امام حسن جب عبادت کے لیے جاتے تھے تو کہتے تھے بدن لرزتا تھا، وضو کرتے تھے لرزتا تھا۔ وہ ایک حدیث طولانی ہے، مجھے وقت ملا تو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا چھٹے امام کی، کہ امام کی عبادت کیسی عبادت تھی۔ امام خدا کی بارگاہ میں جب مسجد میں جاتے تھے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے کہ اے وہ جو مسجد کس کا گھر ہے؟ خدا کا گھر ہے، خدا میزبان ہے، خدا تیرے گھر میں تیری ضیافت کے لیے ایک مہمان آ رہا ہے جو ٹوٹا پھوٹا ہے، خالی ہے۔ اس طرح مسجد میں آتے تھے۔ یہ چیز ہماری زندگی میں ہے کہ ہماری عبادت کیسی ہے؟ ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہم کیسا ہے؟ ہماری عبادت میں یہ خشوع خضوع، اور یہ تو مومن کی نشانی ہے۔ مومن کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی ہے کہ یہ اپنی نمازوں میں لرزتے ہیں۔ ٹھیک ہے ہر وقت پاسبل نہیں ہے، مطلب رسول کے زمانے میں بھی اصحاب کہتے تھے کہ ہم ہر وقت تو یا رسول اللہ جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو لگتا ہے ہواؤں میں ہے، لیکن جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو کہا کہ وہ ہر وقت ظاہر ہے کیفیت نہیں ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی زندگی میں کبھی ایسی فیلنگ آئی کہ میں بھی کس کے سامنے لرزا کروں، کس کے سامنے کانپوں؟ خالق کے سامنے، توحید کے سامنے، رب جلال کے سامنے۔ امام بتائیں گے نا آپ کو کہ خدا کیا ہے، امام بتائیں گے خدا کی عبادت کیسی ہے۔ بقا، قیامت کے خوف والے امام ہے، معصوم ہے، سید الشباب اہل الجنہ ہے، جنت کے سردار ہیں، مگر قیامت کی یاد اور گریہ، رو رہے ہیں۔ پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ آپ کو کیوں گریہ آتا ہے؟ کہا ایک تو یہ کہ جو قیامت کا دن ہے اس کی وجہ سے، دوسرا میں اپنے دوستوں کو چھوڑ جاؤں گا۔ یعنی کتنا محبت الفت جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہے، اور مہربان اتنے ہیں کہ ایک دفعہ کنیز ایک پھول مولا کو خدمت میں دیا، مولا نے پھول لیا اور مولا نے اس کو آزاد کر دیا۔ کہا مولا ایک پھول کی وجہ سے؟ کہاں اس نے مہربانی کی ہے، ہم اس سے بڑھ کر مہربانی کریں گے۔ درگزشت اتنی، یعنی ٹالرنس، ہم تو روزے میں ویسے ہی ہماری ٹالرنس زیرو ہوتی ہے، میں اپنی معذرت آپ کی بات نہیں کر رہا، زیرو ٹالرنس۔ اور آدمی کہتا ہے روزہ لگ رہا ہے بھائی، روزے میں ہوں میں جو لگتا ہے احسان کیا ہوا میں نے روزہ رکھ کے کسی کے اوپر، ایسے ہی ہوتا ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا ایئرپورٹ پہ، تھوڑا سا ایک جگہ ہوا تو تھوڑا سی دیر مجھے بھی ہو، پھر میں نے معذرت بھی کی اس سے، میں کہا معذرت یار ہو سکتا ہے، میں نے کہا مجھے روزہ لگ رہا ہے شاید، تو اس وجہ سے، لیکن ٹالرنس زیرو ہے۔ وہاں پر ایک غلام امام کو ایک کام ایسا کیا جو امام کو پسند نہیں ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ امام کیا کریں گے، امام نے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ کہا مولا میں نے تو ایسا کام کیا جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ کہا کہ ہاں مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے مشکل نہیں ہے۔ حلم یعنی اتنا زیادہ صبر، تحمل، کہ وہ شامی کا مشہور واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک شامی آیا جو کہ امام علی علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ امام علی کے بیٹے ہیں، شروع ہو گیا امام کو برا بھلا کہنا۔ امام نے اس کو دیکھا، کہا کہ مجھے مسافر لگتے ہو۔ کہا اگر تمہارے پاس جگہ نہیں ہے، میرا گھر ہے، تمہارے پاس لباس نہیں ہے تو میں تمہیں لباس دوں گا،
تمہیں خوراک چاہیے کھانا، میں تمہیں کھانا دوں گا، اور جب تک یہاں رہو میرے مہمان رہو۔ جب اس نے ایسا کردار دیکھا تو وہ امام سے معذرت کی اور امام کے دوست ہو گیا، امام کے دوستوں میں سے ہو گیا۔ امام کیا مہربانی اتنی کہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے باغ میں کھا رہے ہیں کھانا، جانور آ گیا کتا، ایک نے والا اس کو، ایک نے والا خود کھا رہے ہیں۔ شخص نے کہا کہ مولا یہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، میں اس کو بھگا دوں؟ کہا نہیں، مجھے شرم آتی ہے، میں کچھ کھا رہا ہوں اور خدا کی مخلوق مجھے دیکھ رہی ہو۔ یعنی یہ چیز ہماری اپنی ذات میں کدھر ہے؟ ہم سنتے ہیں چیزیں، ولادت پہ جشن سنتے ہیں، چیزیں سنتے ہیں، بٹ ویئر از دس؟ ہماری اپنی لائف میں کہاں ہے؟ امام اپنے رسول جد کی طرح اصلا بالکل زمین پر غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، کوئی تکبر کچھ نہیں، جاہو جلال اپنی جگہ پر۔ امام کا دسترخوان مشہور ہے، جس کے چکر میں ہم بھی امام کا دسترخوان رکھتے ہیں۔ امام کا دسترخوان ایسا تھا، لیکن امام غریبوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، سب کے ساتھ بیٹھ کر، اور بخشش اور انتہا۔ ایک شخص بیٹھا ہوا آپ برابر میں امام کی دعا کر رہا ہے کہ پروردگار مجھے 1000 دھرم کی ضرورت ہے۔ امام گھر گئے، 10,000 دھرم دے دیے اسے، 10,000 درہم دے دیے۔ یا ہم سے 1 روپے نہیں نکلتا، ایسا نہیں کہ آپ سارا نکال کے دے دیں، ارے ہم تو ویسے نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص نے ایسی دعا کی، امام نے سارے گھر میں سے جتنے تھے لا کے دے دیے۔ غلام جو تھے اس سے اٹھائے نہیں گئے سکے، اتنے زیادہ سکے تھے۔ غلاموں کو بلایا، انہوں نے اٹھایا، کہا خود مولا کچھ نہیں ہے، اور سکہ کچھ اور نہیں بچا۔ کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے خدا کی راہ میں دیا ہے۔ امام نے اپنی زندگی میں 2 یا 3 دفعہ، مولانا بیٹھے شاید میری اصلاح کریں، 2 یا 3 دفعہ اپنی ساری دارائی یعنی ایوری تھنگ خدا کی راہ میں دیا ہے۔ 2 یا 3 دفعہ سب دے دیا، 0۔ ایسے شخص آیا امام کے برابر میں بیٹھا، مٹی پہ لکھا اس نے کہ میں بہت مشکل میں ہوں، صرف میری عزت رہ گئی ہے اور اسے میں آپ کے پاس لے کر آیا۔ امام نے اسے دیے۔ امام نے کہا اگر اور اچھے دنوں میں آتے ہم تمہیں اور دیتے، اور کہا کہ دیکھو اپنی عزت سوائے خدا کے کسی کو نہیں بیچنا۔ اللہ اکبر۔ 3 امام فرماتے ہیں 3 آپشن یا 3 چیزیں ہوں تو پھر کسی سے مدد مانگو۔ میں خود یعنی میں اپنے لیے حدیث بیان کر رہا ہوں، 3 چیزیں ہوں تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ اگر قتل ہو جائے اور دیا دینے کے لیے تمہارے پاس نہ ہو تب کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ اگر اتنے مقروض ہو گئے ہو کہ ختم ہو گیا ہے تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ اگر یہ چیز ہے اور کچھ نہیں ہو، تنگ دست ہو تو، ورنہ کسی کے آگے نہیں پھیلاؤ۔ لیکن یہاں امام دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں۔ ایک شخص امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا، صلوات بھیج دے محمد اللہم صلی علی محمد۔ امام حسین کی خدمت میں آیا اور امام سے مانگا، امام سے کہ مولا میری مدد کرے۔ امام نے کہا نہیں، پہلے امام حسن میرے بڑے بھائی ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ وہ امام حسن کے پاس گیا، امام نے اسے 50 سونے کے سکے دیے، گولڈ۔ پھر وہ امام حسین کے پاس آیا، انہوں نے کہا میرے بھائی نے کتنے دیے؟ کہا 50، ایک کم کیا، 49 دیے۔ کتنا احترام۔ پھر عبداللہ جعفر جو دوسرے بھائی تھے ان کے پاس کے جا، انہوں نے 48 دیے۔ یعنی بھائیوں کے اندر، اب یہ ظاہر ہے بچپن میں آپ دیکھیں کہ ان کی تربیت کس گھر میں تربیت ہو رہے ہیں۔ امام حسن جب چھوٹے تھے، ماشاءاللہ بچے مسجدوں میں آتے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے، امام حسن ہمیشہ مسجد میں جاتے تھے۔ اس سے پہلے کہ امام علی آتے اور بتاتے بی بی کو کہ آج مسجد میں یہ ہوا، امام حسن سب بتا دیتے تھے، یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، یہ بات ہوئی، یہ ہوئی، وہ ہوئی۔ اور امام علی علیہ السلام دیکھتے تھے کہ یہ بچہ، حکمت اسی گھر کے اندر ہے، ساری چیزیں اسی گھر کے اندر ہے۔ اور کتنا خوبصورت ٹریٹمنٹ ہے والدین کا، ہمیں بھی ویسے کرنا چاہیے۔ آپ حدیث کے ساتھ سنتے رہتے ہیں کس طرح جب امام حسن آتے ہیں تو کیا ہے، یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ خوب کیا ہم اپنی اولاد کو بولتے ہیں ایسے؟ جسٹ ڈو پریکٹس،
ہم اپنی زندگی میں اتنے پریشان گھرے ہوئے، مشکلات اور سائیکولوجیکل اور پتہ نہیں کیا کیا پریشر ہیں آج انسان کے اوپر. چاہے آپ معنزہ میں رہتے ہوں، بولیں یار یہ تو دنیا سے بڑا راک سٹی ہے، چھوٹی سی کمیونٹی ہے. سوشل میڈیا نے سب کو برابر کر دیا آج پوری دنیا میں. فیس بک، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، ٹک ٹاک، ہر چیز پہنچی ہوئی ہر جگہ. تو ذہن کو بزی کرنے کے لیے بہت ہے انسان. اور ظاہر ہے افیکٹ آج جوان جو ہے وہ پریشان ہے. ٹھیک ہے، آج وہ چیزیں دیکھتا ہے، انٹرنیٹ پہ دیکھتا ہے، فلٹر پہ دیکھتا ہے. او ہو، یہ تو بڑا فلٹر انسان کو چینج کر رہا ہے نا آج کل. سامنے کچھ اور ہے، فلٹر پہ کچھ اور ہے، ساری چیزیں. خوب اس چیز کے اندر مایوسی، دنیا کی محبت، ظاہر ہے یہ سب کمرشل ہے. برانڈنگ، ایک ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے، یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، فلانا. خوب دس از دا ورلڈ، ایکچولی ورلڈ از لائک دس. دنیا کھینچتی ہے آپ کی طرف، آپ جاؤ نہ جاؤ دنیا آج آپ کے سامنے ہے. خوب اتنا شور ہے کہ انسان اپنے اندر سے خالی ہو چکا ہے اسی شور کے اندر. آج اسے ذکر الہی نہیں آتا، آواز نہیں آ رہی اسے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین اور آسمان کیا کر رہا ہے؟ تسبیح کر رہا ہے. مجھے آواز نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ میں اتنا شور ہے. آئی ایم ناٹ کوائٹ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے کوائٹ. میں چاہتا ہی نہیں خاموش رہوں. میں چاہتا ہوں بس ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا رہے. اینی تھنگ ہیپن. اضطراب، یہ مہینہ اضطراب کو ٹھنڈا کرتا ہے. کم کٹ، دنیا کاٹو، میرے پاس آؤ. اس طرح امام خدا کی عبادت میں آتے تھے. امام کی عبادت، امام کا بقا. امام موت کو یاد کرتے ہیں گریا، امام قبر کو یاد کرتے ہیں گریا، امام روز قیامت میں اٹھنے کو یاد کرتے ہیں گریا، امام صراط کو یاد کرتے ہیں، یعنی ہر چیز کو یاد کرتے ہیں. اور بقا، اتنا گریا کہ بے ہوش ہو جاتے تھے. یہ صفت ہے امام کی، یہ کوالٹی ہے. میری لائف میں میرے اپنے کاموں کے علاوہ رونا کہاں ہے؟ میں کبھی روتا بھی ہوں تو کبھی اپنے لیے رو رہا ہوں نا. اپنی کوئی مجھے یاد آ گیا، بہت ہوا تو کسی سے مجھے محبت ہوئی، ماں باپ سے ہوئی، سم ٹائم. ادروائز شکر ہے خدا کا کہ میرے پاس امام حسین ہے کہ میں ان کے لیے روتا ہوں. اس کے علاوہ میرے پاس رونا ہے، پچھتاوا ہے، شرمندگی ہے، ریگریٹ ہے نہیں ہے. اور میں کہیں تو سجدے ماہ مبارک رمضان میں، جو ایک اور سفارش ہے آیت اللہ کشمیری کی، کہ ہمارا سجدہ تھوڑا لمبا ہونا چاہیے. ہمارا سجدہ کتنا لمبا ہے رمضان میں؟ کتنا ہم لمبا سجدہ کر سکتے ہیں، کتنا شکر کر سکتے ہیں اس کا. تو عزیزان محترم، خوب یہ اسی مہینے کے اندر ہے. امام کی شجاعت، ظاہر امام تھے، امام کے اندر شجاعت پائی جاتی تھی. امام نے جو ہے وہ اپنے زمانے میں جب امامت ملی تو شجاعت کے ساتھ دیا، سارا کام کیا. لیکن وہ کہ امام کو تنہا چھوڑ دیا. امام خود تنہا سردار ہیں، یعنی خود خدا کی بارگاہ میں ہے امام کے جملے کہ پروردگار تیری خاطر مجھے تنہا کر دیا گیا ہے. کتنا امام نماز پڑھے، امام کے نیچے سے مصلی کھینچ لیا تھا اپنے لوگوں نے. آپ سوچیں دنیا کہاں چلی جاتی ہے. وہ لوگ جو ساتھ تھے امام کے، امام کے خیمے میں پہنچ گئے. مگر امام صرف کس کی خاطر؟ امام کے جملے ہیں، پروردگار اپنے جد کے دین کی خاطر، ان شیعوں کی خاطر کہ ان کا قتل عام نہ ہو. امام نے ساری چیزوں کو اپنے پر بیر کیا، برداشت کیا. خوب یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کریکٹرسٹکس کو اپنی ذات میں پیدا کریں. اب ظاہر ہے بہرحال جشن ہے، کرامت ہے، جود ہے، تو کم از کم ہم بھی تھوڑی سی کرامت کریں. ہم بھی جو ہے وہ خدا کی راہ میں خوشی دیں، خوشی سے امام کی خوشی کی، امام کو فالو کرتے ہوئے خوشیاں بانٹیں، چیزیں بانٹیں. بہرحال جو بھی آپ کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو ایٹ لیسٹ، اپنے آس پاس کے لوگوں کو، لوکلز کو، کہ ہمارے ایک ایسے امام کی ولادت ہے کہ جس نے یہ نہیں پوچھا کبھی کہ کون ہو تم میرے گھر آئے ہو. کبھی نہیں پوچھا کہ مہمان کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. نا بڑی سنی ہو شیعہ، ہم تو بڑے پہلے، سب سے پہلے تو معذرت، ہاں برا مت مانیے گا، مطلب بولیں گے کھوجا ہے کہ نہیں ہے اس کے بعد بولیں گے اچھا شیعہ ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد بولیں گے کہ یہ ہے کہ نہیں ہے. نا
جس امام کو مانتے ہیں اس نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا، اس نے دیا ہے ہمیشہ، سائل آیا خالی ہاتھ نہیں گیا۔ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام اور ایک جا رہے تھے حج پہ، رستے میں آذو کا کھو گیا، سیدھے نظر ہو گئی، امام کو شدید پیاس لگی، دشت ہے، صحرا ہے، وہ جو بادی نشین لوگ ہوتے ہیں جو صحراؤں میں رہتے ہیں، اپنا ٹریول کرتے ہیں، خیمے ڈالتے ہیں چادر ٹینٹ کے ساتھ، دیکھا تو ایک بوڑھی عورت ہے، اس کے پاس گئے، کہا ہمیں پیاس لگی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اس نے پانی دیا، اس کے پاس ایک ہی شیپ تھی، گوسفند تھا ایک ہی، اس نے اس کو قربان کرا کرے، ان کی مہمان وہ نہیں جانتی تھی یہ کون ہے، دیا اس نے، کچھ نہیں تھا۔ اس کا شوہر آیا، بڑا ناراض ہوا، کہا ہمارے پاس یہ ایک ہی چیز تھی، وہ بھی تم نے دے دی۔ تو یہاں امام نے کہا کہ دیکھو کبھی مدینہ آنا تو ہمیں ضرور بتانا، ہم تمہاری مہمانداری کریں گے۔ امام حج پہ چلے گئے، واپس آ گئے، ان کی مشکلات آئیں، وہ خشک سالی یعنی ڈرائینس ہوئی، بارش نہیں ہوئی، تو وہ شہروں کی طرف آئے، تو امام نے اس بوڑھی عورت کو مدینہ کی گلیوں میں دیکھا اور کہا یا امتی عرفتنی، اے بوڑھی ماں مجھے پہچانا؟ کہا کون؟ کہا میں ہوں حسن، علی ابن ابی طالب کا بیٹا۔ وہ کہہ رہی ہے میں، میرے ماں باپ، میری جان فدا آپ پر۔ کہا کہ کیا ہوا؟ امام نے اسے 1000 جانور دیے اور سکے دیے، امام حسین نے بھی دیے، اور ان کے ایک اور بھائی نے اتنا دیا۔ کہ امام اتنا دیا؟ کہا پھر بھی میں نے کم دیا ہے۔ کہا جب اس نے ہمارے لیے دیا تھا نا تو اس کے پاس کچھ بچا نہیں تھا، ہم نے تو اتنا دینے کے باوجود ہمارے پاس ہے، ہم نے نہیں دیا اسے۔ وہ کیوں؟ اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ خدا ہے، خدا کی رضا ہے، خدا کی طرف جانا ہے۔ دنیا کی حقیقت امام کے آگے واضح ہے، یہ دنیا میں تم جمع بھی کر لو گے تو کیا کرو گے؟ آخرت میں تمہارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ یہاں ایک نیکی، اب آپ دیکھیں نا کتنا بیسٹ آپشن ہے۔ خطبہ شعبانیہ آپ سنتے رہتے، کہا کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، رسول خدا نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جو کسی کو افطار کرا دے وہ جہنم کی آگ اس کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی، یعنی وہ بچ جائے گا جہنم کی آگ سے۔ تو اصحاب نے کہا، کمپینین نے، کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اگر اتنا نہ ہو افطاری کرانے کے لیے تو کیا کریں؟ کہا کہ آدھی کھجور، آدھا گلاس پانی، اس سے بھی کرا دو، جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو کتنے لوگوں کو ہم کراتے ہیں؟ میں اکثر بولتا ہوں ہم تو مولانا ہیں، ہم تو ہر جگہ خود جا کے افطاری کرتے ہیں، تو ہم نے بھی کوشش کی اپنا بھی پیکیج ہونا چاہیے بھائی، لوگوں کو ہی جہنم کی آگ سے نکال لیں یا ہم بھی خود بھی نکلیں جہنم کی آگ سے۔ تو اپنا حصہ افطاری میں کہیں نہ کہیں ڈالیں، کسی جگہ دے دیں، کسی مسجد میں، کسی جگہ پر، کسی روڈ پر، کبھی کسی جگہ پر، اپنے آفس کے سامنے، کہیں اینی دیں، 1-2 دن افطاری کسی کو کرا دیں، کچھ لوگوں کو ایٹ لیسٹ کسی کے گھر بھیجتے ہیں افطاری کا پیک بنا کے، شامل ہوں ان چیزوں کے اندر۔ یہ مس ہو جائے گا پورے سال میں، نو آپشن ٹو سیو فرام دا فائر، ایسی کوئی فائر بریگیڈ نہیں ہے جو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی، صرف روزے کی افطار ہے۔ کتنا اچھا اور سستا آپشن ہے ہمارے پاس۔ اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اس کو کیسے اویل کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، خوب یہاں یہ ساری چیزیں سیرت معصومین سے ہیں۔ ہمارے لیے دنیا بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے ہمیں ڈر لگتا ہے لاسٹ ہو جائے گا، کھو جائے گا، پیسہ کم ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہونے والا، یہ ویسی بند ہونے والی ہے، تھوڑے دن رہ گئے۔ دیکھیے ظہور بہت نزدیک ہے، بہت نزدیک ہے۔ کوئی nobody can decide the date but things are happening، نظر آ رہی ہیں وہ کہ جو آخری فرزند ہے وہ خدا کے اذن کا انتظار کر رہا ہے۔ ایک فیملی، ایک شخص کہتا ہے کہ میں پاکستان کا تھا، کراچی کا، اور ماہ محرم تھے، اس کو UK جانا پڑ گیا کام سے، بڑا اداس ہوا کہ وہ عزاداری جیسی وہاں ملتی ہے وہاں نہیں ہے۔ پہلے اس نے ڈھونڈا، کوئی سینٹر مل گیا اس کو، تو وہاں دیکھا کہ ایک کپل ہے، وہ بہت زیادہ لوگوں کی کیئر کر رہا ہے، نظر و نیاز میں، خیال میں، پانی پلانے میں، کھانے میں۔ اس نے بولا یہ کیوں ایسا ہے، کون ہے؟ اس کو تھوڑا سا وہ ہوا، تو اس نے بولا کہ یہ کنورٹ ہے،
یہ لوگ کنورٹ ہوئے ہیں. تو ان سے پوچھا کہ داستان کیا ہے, کیسے ہوئے؟ کہا کہ بہرحال ہم کرسچن تھے, حالانکہ ہم اسلام کی طرف آئے, اور ہم اہل بیت کے ماننے والے اس طرح نہیں تھے, بہرحال ایسے تھے جیسے لوگ. ہم حج پہ گئے پہلی دفعہ, ہمیں پتہ نہیں تھا. حج پہ جب گئے تو حج پہ وہ ہسبینڈ وائف تھے, وائف لاسٹ ہو گئی, کھو گئی. آپ کو پتہ ہے رش, پہلی دفعہ کہاں جانا ہے, کہا بہت اس نے ڈھونڈا, اسے وہ کاروان نہیں ملا, اس کا ہسبینڈ نہیں ملا, بہت پریشان. جب بہت بیچاری ہو گئی, ڈسہارٹ ہو گئی, تو وہ بیٹھ گئی. کہا کہ خدا, ہم تو تیرے گھر آئی تھی, میں تیری اس عبادت کو پورا کرنے, مگر میں خود کھو گئی ہوں, کہاں جاؤں؟ ایسے میں اس نے دیکھا کہ ایک عربی جوان سبز جو ہے وہ شال اوڑے آیا, اور اس نے کہا کہ چلو میں تمہیں تمہارے گھر والوں کے پاس لے کے جاتا ہوں. وہ اسے لے کے گیا. تو خاتون نے پوچھا کہ, کہا کہ وہ دیکھو تمہارے گھر والے کھڑے ہوئے ہیں, تمہارا ہسبینڈ کھڑا ہے. تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں, اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ میرا جاننے والا؟ کہا کہ بس اپنے شوہر کو صرف اتنا بتا دینا, اور اس کو سلام کا میری طرف سے جواب دے دینا, اس نے آج ہمیں سلام کیا تھا. اب اس کو نہیں پتا کہ یہ داستان کیا ہے. جیسے ہی وہ اپنے شوہر سے پوچھا کہاں تھا, کہا کہ آج آپ نے کس کو سلام کیا تھا, وہ مجھے آپ کے پاس لے کر آیا ہے. تو وہ گریہ کرنے لگ گیا. کہا آج میں نے 12ویں امام کو سلام کیا تھا. ہم بھی گمشدہ ہیں, ہم بھی کھوئے ہوئے ہیں. کل جمعے کا دن تھا, گزر گیا. میں اپنی بات کروں, آپ سے نہیں. میں تو بزی رہا, ظاہر ہے. لانگسٹ ٹریولنگ میں محسن کو بتا رہا تھا, میرا لانگسٹ ٹریول تھا 25 آورس کا, جو میں ری یونین گیا تھا ٹرانزٹس ملا کے. یہ میرا لانگسٹ ٹریول تھا 30 آورس. میں نے 5 ایئرپورٹ چینج کیے ہیں. آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ جو پیچھے سٹوری ہوئی ہے میرے آنے کے لیے, مجھے آج یہاں پہنچنے کے لیے, لانگسٹ ہے. لیکن کیا اس پورے چکر میں امام کو یاد کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا؟ مجھے امام کتنا یاد آیا. جمعے کا دن تھا, میں خود گمشدہ ہوں, میں خود اپنی تلاش میں ہوں. میں اس یوسف زہرا کو کیسے تلاش کروں؟ عزیزان ماہ مبارک یوسف زہرا کا مہینہ ہے, امام کے ولی کا مہینہ ہے. یہی دعا ہونی چاہیے سحری میں, افطاری میں. پہلی دعا اللہم عجل لولیک الفرج. جو جتنا ہوتا ہے اندر وہی تو زبان پہ آتا ہے. آپ اس کو کتنا یاد کرتے ہیں. ظاہر ہے آج اگر امام حسن کی ولادت کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, خوشحالی کا دن ہے, تو آج خوشی اسی لیے ہے اس گھر کے اندر کہ اسی گھر کا آخری جب آئے گا تو اس دنیا کو عدالت سے بھر دے گا. آج دنیا میں آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے؟ ظلم اور ستم ہر جگہ, فلسطین میں کہاں کہاں کیا کیا ستم ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. کب تک یہ ستم ہوتا رہے گا, کب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا, اور ہم دیکھتے رہیں گے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو یوسف زہرا کا انتظار تو صحیح طریقے سے کرے, تاکہ جب وہ آئے تو ہم اس آواز کو اپنے کانوں سے سن سکیں. اور یہ بہت بیسٹ ہے کہ ہم اپنی خوشیوں میں امام کو یاد رکھیں, اپنے غموں میں امام کو یاد رکھیں, اپنی ہر چیز میں امام کو. آپ کا دل نہیں چاہتا آپ کی افطاری پہ امام گھر پہ آیا, آپ کا دل نہیں چاہتا. ہماری افطاریوں میں امام کی وجود کی وجہ سے رونق ہو. آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ امام کے پیچھے نماز پڑھیں. آپ کا دل نہیں چاہتا کہ امام کی نگاہیں آپ کے اوپر اٹھیں. کبھی اپنے دل سے پوچھیں, میں اپنے دل سے پوچھوں. اگر آپ کو پتہ ہے امام کس کو کہتے ہیں, امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہی کو آپ رکھ لیں, امام کس کو کہتے ہیں؟ امام وہ ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہو دنیا میں, سب سے زیادہ روحی, مالی, نفسی, ولدی لقل فدا. آپ پڑھتے ہیں زیارتوں کے اندر, میری جان آپ پر فدا, میرے ماں باپ آپ پر فدا, میرا مال آپ پر فدا, میری اولاد آپ پر قربان. اس کا مطلب کیا ہے؟ یو آر پریشیس, آپ قیمتی ہیں, آپ سب کچھ ہیں. تو وہ ہے میری لائف میں ایسا ہے.
تو اس کا مطلب ہے میں کربلا نہیں پہنچا ابھی تک۔ کربلا وہ پہنچتا ہے جو محرم ہوتا ہے، کربلا وہ پہنچتا ہے جسے اپنا کچھ پیارا نہیں ہوتا، صرف زہرا کا لال پیارا ہوتا ہے۔ آج اسی زہرا کے لال کی ولادت ہے۔ کیا آج ہمیں امام حسن پیارے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ امام حسن کی خصوصیتیں ہماری باڈی سے بھی ریفلیکٹ ہوں، ہمارے وجود سے ریفلیکٹ ہوں۔ کوئی جود اور کرم، کوئی عبادت، کوئی کپاہٹ، کوئی سجدے، کچھ خدا کی راہ میں دینا، یہ ہمارے وجود سے ریفلیکٹ ہونا چاہیے۔ وہ مانگیں، آج امام حسن سے مانگیں، بیوی سے مانگیں، رسول خدا سے مانگیں کہ اپنے اس بیٹے کی ولادت کے صدقے میں کہ جو آپ کے گھر میں خوشی ہے، ہمیں بھی کچھ عنایت کیجئے تاکہ ہم بھی جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھیں۔ میں سے زیادہ اچھا بہت میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے لوگ جشن میں بلاتے ہیں، میں جشن کو جو ہے وہ مغموم کر دیتا ہوں۔ جشن جو ہے وہ میرا جشن بھی جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لوگوں کو اندر سے تھوڑا سا، بہرحال اصل تو جشن دیکھیں یہی ہے کہ جب امام آئیں گے، اور اس کے لیے ساری تیاری ہے۔ اب مجھے دوسرے طرح کا جشن پڑھنا ہی نہیں آتا، میں کیا کروں، کوشش کرتا ہوں لیکن نہیں ہو پاتا میرے سے۔ تو بہرحال خداوند متعال امام کی اس ولادت کے صدقے میں اس آخری امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرمائے۔ ہماری اس عبادت کو جو بہرحال میں اپنی بات کا ٹوٹی پھوٹی سی عبادت ہے، ٹوٹے پھوٹے روزے ہیں، پتہ نہیں ہیں بھی کہ نہیں ہیں، پتہ نہیں نمازیں بھی ہیں کہ نہیں ہیں، دعائیں بھی ہیں کہ نہیں ہیں، جو بھی ہے پروردگار بہرحال تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے بہرحال مجھے بلایا ہے اس مہینے میں، تو نے اس مہینے مجھے اپرچونٹی دی ہے، میں تیری عبادت کو اس کو قبول فرما۔ جتنے بھی حاضرین اس محفل میں ہیں ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما، ان کی عاقبت، میری عاقبت بخیر فرما، ہم سب کے محرومین کی مغفرت فرما، ان کو اہل بیت کے ساتھ محشور فرما، اور دنیا میں جہاں بھی لوگ پریشان ہیں، مشکلات میں ہیں، خاص طور پہ بہت سارے لوگ مریض ہیں، میرے جاننے والے ہیں، ان کی والدہ شدید علیل ہیں، بہرحال آپ کے بھی ہوں گے جاننے والے جو بھی ہیں، پروردگار ان سب کو کرم کے صدقے میں، کریم اہل بیت کے صدقے میں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما، جو اسیر ہیں، بے گناہ اسیر ہیں، ہمارے ایک دوست بڑے عرصے سے بے گناہ اسیر ہیں، اور بھی ہوں گے یقیناً، پروردگار تجھے واسطہ امام حسن اور ان دعاؤں کا جو ہم ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں، اللہم فق خلہ اسیر، پروردگار ان دعاؤں کو مستجاب فرما، جلد سے جلد ان کو رہائی عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اس مہینے کی برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں کو درک کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں شب قدر کو درک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم اس مہینے میں ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے، جیسا بندہ تو چاہتا ہے ہمیں ویسا بنا، ہمیں اس کی سحر میں تہجد پڑھنے کی، دعائے سحر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے لبوں پہ وہ جاری کر جس سے ہمارا امام راضی ہو، پروردگار ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، علماء اکرام، مراجع اکرام کو طول عمر و سلامتی عطا فرما، اس کمیونٹی کو کہ جو بہرحال اپنی پوری کوشش کرتی ہے پروردگار کہ تیری اور تیرے اہل بیت، رسول خدا کے اہل بیت کی طرف بڑھے، ان کو کامیابی عطا فرما، اس کمیونٹی میں آپس میں محبت، اتفاق عطا فرما، اس کمیونٹی کو اس قابل کر دے کہ یہ ظہور امام کے لیے تیاری ہو اور امام کو اپنے وجود سے دعوت دے سکے۔ پروردگار ہمیں حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مسلمان جہاں بھی ہیں دنیا میں اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں، انہیں کامیابی عطا فرما۔ پروردگار اسلام کے دشمن اگر ہدایت کے قابل ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔